السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام حصہ تیسرے کا دوسرا شعبہ پڑھیں گے، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے باقی مسائل۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یعنی اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ طہور۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب: اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر 1-2 قطرے ٹپک جائیں، دھونے کی ادنا مقدار ہے۔ اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلاً کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ؟ جواب: ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب: پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب: ادا ہو گیا۔ سوال: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا
حصہ دھونا فرض ہے۔ سوال، وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کہنی کو دھونا فرض ہے۔ سنن وضو کے باقی مسائل۔ سوال، اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ سوال، وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ سوال، نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مضائقہ بھی نہیں۔ سوال، وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ جواب، صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ سوال، وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلامی یا بسم اللہ والحمد للہ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سوال، مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کرے اور دھو کر رکھے، اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ سوال، غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب، وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے۔ سوال، ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائے اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ سوال، داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب، داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی کھال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ سوال، انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں چھوٹی انگلی سے کرے، دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کرے۔ سوال، تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ سوال،
کانوں کے مسے کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب: نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کل انشاءاللہ مستحبات وضو کے باقی مسائل اور نواقص وضو کے باقی مسائل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔